تسلیم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی ترویج و اشاعت شروع کی، یعنی اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ جب لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں سے قریب ہونے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار علیہ السلام ان کو پڑھانے لگے، ان کو سکھانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں احکام شرع بتانے لگے، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام احکام شرع بتاتے تو اس سے یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ تمہیں ملے ان کو تم اپنے طور پر سکھاؤ اور پڑھاؤ۔ اس طریقے سے علم دین کا سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جس کو جو کہیں مل جاتا وہاں پر بٹھا کر کے ان کو علم کی باتیں بتایا کرتے اور احکام شرع کو سکھایا کرتے۔ اسی طریقے سے سلسلے کی شروعات ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر تعلیم کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے، جہاں کوئی اگر مل جاتا تو جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ان پڑھوں کو پڑھانے لگتے، یعنی جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو پڑھنے کا ہنر سکھانے لگتے، ان کو تعلیم دینے لگتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اپنے گھر میں کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی اپنے بات کے اندر قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ کا تعین کر کے وہی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک پہاڑ کے قریب میں کچھ لوگوں کو بٹھا کر سرکار تعلیم دے رہے تھے۔ سرکار انہیں قرآن حضرت سعد انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں کچھ اغیار کا گزر ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ بات یہاں تک بڑھتی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی، انہوں نے اس ہڈی سے اس ایک غیر کو مارا، جس کی وجہ سے اس کے پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا کہ مسلمان اور اغیار کے درمیان میں ایک تصادم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محسوس کر لیا کہ اب یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ تعلیم و تعلم کا معاملہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا، اور جب کہیں ایسی بات آئے گی تو یہ حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر دار ارقم کو سرکار علیہ السلام نے پہلا مدرسہ متعین کر دیا، اور ارشاد فرمایا اب جسے بھی قرآن کی تعلیم چاہیے، جسے بھی احکام شرع سیکھنا ہو، وہ دار ارقم کے اندر چلا آئے اور یہاں آ کر کے قرآن کی باتیں سیکھ سکتا ہے، احکام شرع کو سیکھ سکتا ہے، دین کی باتوں کو سیکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں ذرا مدرسے کی تاریخ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج پوری دنیا مدرسے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آخر یہ مدرسے کیوں چل رہے ہیں، ان پر کس طرح پابندی لگائی جائے۔ اور اغیار تو اغیار ہیں، آج کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی مدرسے
مدرسوں کے حوالے سے کوئی اچھا نظریہ نہیں رکھتے ہیں. ایک طرف محلے کے اندر اگر بال کھل جائے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے, اگر کوئی قلب کھل جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے گناہ کا بازار گرم اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن کوئی اگر عالم دین چند بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے, انہیں احکام شرع بتایا جائے, تو وہاں نمازی کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے, حاجی کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے, اہل محلہ بھی شور و گل کرنے لگتے ہیں. یہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے تو مدرسہ قائم کر لیا, یہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھو قرآن پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں آخر اتنی نفرت کیوں ہے تمہیں مدارس اسلامیہ سے؟ یاد رکھیے گا, مدارس اہل مدارس اسلامیہ کو عام معمولی نہ سمجھیں, بلکہ آج اسلام کی بہاریں جو ہمارے درمیان ہے یہ مدارس ہی کی مرہون منت ہے. بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے ذہن و فکر میں مدارس کی اہمیت کو بٹھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کے اندر دار ارقم کو اسلام کا پہلا مدرسہ قرار دیا ہے, اور سارے مسلمانوں کے درمیان اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب جسے اسلام کی تعلیم حاصل کرنی ہو وہ آئے اسی گھر کے اندر اور یہیں سے تعلیم حاصل کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ دستار بندی دارالعلوم صدیقیہ رضویہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھیا وہ خالی شرٹ والے کو ہٹاؤ ادھر سے, مارو ادھر سب جمع ہو جائیں گے. ابھی حضرات جو یہاں پر کھڑے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک طرف ہو جائیں, آنے جانے کا راستہ بند کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ آنے جانے والوں کو آسانی پیدا ہو جائے. جو ذمہ دار حضرات ہیں جو یہاں کے اراکین ہیں وہ جو ہے ایک کنارے پہ کر دیں, آنے جانے کا راستہ جام نہ کریں, مہربانی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ایک مرتبہ بابا سے بڑا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کے اندر دار ارقم کو اسلام کا پہلا مدرسہ قرار دیا, اور سارے صحابہ وہیں پر اسلام کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. یہاں گھر کی جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا متعین فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ یہاں آ کر کے علم حاصل کریں. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہاں پر جا کر کے صحابہ علم حاصل کرتے تھے, دین کی باتیں حاصل کرتے تھے. اس طریقے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر بھی مدرسے کا تعین فرمایا, اور جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم کا سلسلہ وہاں بھی شروع فرمایا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے پڑھنے والوں کا سرکار نے ہمیشہ خیال بھی فرمایا ہے. بچوں کی قلت وقت دامن گیر نہیں بلکہ گلا گیر ہے, اس لیے میں زیادہ جو ہے کوئی لمبی چوڑی بات تو آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا. بس اتنا سمجھ لیں بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدرسے کو سرکار نے قائم بھی فرمایا ہے, اور پڑھنے والوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے حد پیار بھی فرمایا ہے. تو اگر آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مدرسے قائم کرے, اور جہاں مدرسے پہلے سے آباد ہیں وہاں دامے دھرمے قدم سخنے اپنے طور پر وہاں حصہ لیں, ان کا تعاون کرے تاکہ قوم کے بچے قرآن پڑھیں, دین کی باتیں سیکھیں. آپ جب اس طریقے سے قربانی پیش کرو گے تو ہمارے بچے دینی تعلیم سے آگاہ ہوں گے, دینی تعلیم سے مالا مال ہوں گے, اور دین کی ترویج و اشاعت کرتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سمجھتے ہیں اسلام ایسے ہی ہم تک پہنچ گیا ہے؟ ہمارے اسلام نے بڑی قربانی دی ہے, اور ذرا ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا چلو. حضرت
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दरसगाह रोजाना लगती है और बहुत सारे तलबा आकर के इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं। कोई कुरान पढ़ रहा है तो कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई इस्लाम की दीगर बातों को सीख रहा है। इस तरीके से रोजाना हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौम के बच्चों को इल्म अता फरमा रहे हैं। एक बच्चा है गरीब घराने का चश्मो चराग है, जिसके यहाँ उसकी जो है 4-5 बहनें हैं और वो घर का तन्हा जिम्मेदार है। उसके अलावा उसकी बूढ़ी माँ है, वो कुछ कर भी नहीं सकती है। जब उसने देखा हर चार जानिब परेशानियों ने घेर लिया है तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को लिया और बाजार में लेकर जाती है और ले जाने के बाद एक कपड़ा धुलने वाले की दुकान पर अपने बच्चे को पकड़ ले जा करके कहती है, ऐसा करे मेरे बच्चे को आप कपड़ा धुलना सिखा दें, ये जब सीख लेगा तो आप अपने यहाँ मजदूरी पर रख ले, ताकि जो है ये मजदूरी पर रख ले ताकि कुछ पैसे अगर हाथ लग जाएंगे तो मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। घर के अंदर बहुत सारी बेटियां हैं, उनकी किफालत का मसला है, मैं मजबूर हूँ, मैं जो है कमजोर हूँ, मैं जो है कमजोर हूँ और मैं जो है बच्चियों की किफालत के लिए कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जो है माँ ने अपने बेटे को उस दुकान पर छोड़ दिया और दुकानदार ने कहा, बेटा ऐसा करो तुम कपड़ा जो है ये धुलने का तरीका सीखो, जब तुम सीख जाओगे तो हम तुम्हें हर महीना खूब अच्छी तनख्वाह देंगे। माँ ने छोड़ दिया और उसके बाद में जो है अपने घर वो वापस चली जाती है। वो बच्चा दिन भर तो जो है उस लॉन्ड्री की दुकान पर रहा, लेकिन शाम में जब घर आया तो घर आने के बाद में रात में उसने रात गुजारी है। उसके बाद जब सुबह सवेरे वो निकलता है, वो जा रहा था दुकान पर, लेकिन उसने देखा कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और एक आलिम दीन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा खड़े होकर के देखने लगा। बड़ी हसरत भरी निगाहों से उन पढ़ने वाले बच्चों को देखता रहा और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिन फिर उसी सुबह सुबह में वो बच्चा मदरसे के करीब से गुजरता है और जो है गुजरते हुए बच्चों को हसरत भरी निगाह से देखता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। तीसरे दिन फिर उसी मदरसे के करीब से गुजरता है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस मदरसे के आप उस्ताद मुअज़्ज़म थे, आपने बच्चे को 3 दिन मुसलसल देखा तो आप करीब बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहा, बेटा क्या तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, क्या तुम भी तालीम हासिल करना चाहते हो, क्या तुम भी इल्म के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता होना चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, पढ़ना तो चाहता हूँ। आंखों में आंसू भर लिया और कहा, ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होना चाहता हूँ, लेकिन एक ज़ईफ माँ है और मेरी कई बहनें हैं, उनकी किफालत की जिम्मेदारी है। अगर मैं मदरसा पढ़ने लगा, अगर मैं तालीम हासिल करने लगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहनों को क्या होगा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बच्चे को सीने से लगा लेते हैं और कलेजे से लगा लेते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बेटा तुम फिक्र न करो, तुम्हें आज से मदरसे में पढ़ना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कौम के अंदर कितने गैरतमंद हैं जो अपनी कौम के बच्चों पर इस तरह से भी एक निगाह डालते हैं कि हमारी कौम का कोई बच्चा कहीं मजदूरी करने पर मजबूर तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे मदरसे तक जाने नहीं देती है। तो चलो उसको लाया जाए और उसकी तमाम तर जिम्मेदारियों पर हाथ बटा करके उसे फारिग कर दिया जाए, उसे किसी मदरसे में दाखिल किया जाए, उसे किसी स्कूल में दाखिल किया जाए। याद रखिएगा, अच्छा वलीमा करके तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। अगर जन्नत चाहिए तो आमिना के लाल से के मिशन से मोहब्बत करो और नबी का मिशन ये है कि पढ़ो और दुनिया वालों को पढ़ाओ। आज लोग नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि न बेटियां बच रही हैं और ना ही बेटियां पढ़ रही हैं। याद रखिए, ये इनकलाब का नारा दुनिया वालों ने बाद में दिया है। आमिना
کے لال نے پہلے دیا ہے، اسی لیے نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے آج بھی یہ نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے کسی بھی اعتبار سے تو آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس بچے سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا آج سے تم پڑھو گے، تم لانڈری کی دکان پر نہیں جاؤ گے۔ وہ بچہ اب پڑھنے لگتا ہے، دوسرے دن پھر مدرسے کے اندر آتا ہے، تیسرے دن پھر مدرسے کے اندر آتا ہے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اب جب مہینہ مکمل ہو گیا تو ماں نے کہا، بیٹا تمہاری تنخواہ کہاں ہے، تمہاری سیلری کہاں ہے؟ حضرت جو ہے اس بچے نے کہا، ماں سیلری تو وہ لے کر کے آتا ہے، تنخواہ تو وہ لے کر کے آتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہو، جس نے کبھی محنت کی ہو، جس نے کہیں جا کر کے مزدوری کیا ہو۔ میں نے مزدوری نہیں کی ہے، میں نے دکان پر کام نہیں کیا ہے، بلکہ میں تو روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہوں۔ ان کی ماں جو ہے آگ بگولا ہو جاتی ہے، تمہیں مدرسہ کس نے پہنچایا ہے، تمہیں مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے نے کہا، مجھے مدرسے کے اندر اس نے بٹھایا ہے جس کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، سراج الامہ کہا جاتا ہے، کاشف الغمہ کہا جاتا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ ضعیفہ آگ بگولا ہو کر کے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی اپنے استاذ کے پاس لے کر کے چل، اس مولوی کے پاس لے کر کے چل۔ وہ جاتی ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ درسگاہ میں تشریف فرما تھے، وہ ضعیفہ سامنے کھڑی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا، او مولوی تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ تو نے بچے کو پڑھنے پر لگا دیا ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بٹھا لیا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میں ناتواں ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر یہ کمائے گا نہیں تو میں کیا کھاؤں گی، میری بچیاں کیا کھائیں گی؟ کیا تو نے میرے بارے میں نہیں سوچا؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ امام اعظم کو یہ باتیں سناتی جا رہی ہیں، لیکن امام اعظم مسکرا کر کے سنتے جا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی رہی، آپ سماعت کرتے رہے، آپ خاموشی سے ساتھ سنتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بھی یہ بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا، میرے گھر کا خرچہ 40 درہم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو اپنے گھر جا، آج کے بعد تجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے مہینہ پورا ہونے سے پہلے تیرے گھر میں تیرے ضروریات کی چیزیں پہنچ جایا کریں گی۔ تیرے گھر کے اندر جتنا خرچہ ہے اس سے کہیں زیادہ رقم تیرے گھر کے اندر پہنچ جایا کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کو پڑھاتے رہے، لیکن ایک دن بڑی بی نے کہا، اے مولوی یہ تو بتا، آخر یہ بچہ میرا پڑھ رہا ہے، یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم تجھ سے لے رہا ہے، لیکن یہ بڑا ہو کر کے کیا بنے گا؟ آخر بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ پڑھ لکھ کر کے اسے کون سا مقام ملے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، بڑی بھی فکر نہ کر، تیرا بیٹا بڑا ہو کر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوہ کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہو جس بچے کو امام اعظم نے 1-2 سال نہیں بلکہ 30 سال تک پڑھایا ہے اور جس کے گھر کا خرچہ سنبھالا ہے، اسی کو دنیا امام ابو یوسف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 30 سال تک پورا گھر کا خرچہ سنبھالا ہے۔ اے قادریہ کے جلسے میں آنے والوں، کروڑوں روپیہ یہاں وہاں برباد کرتے ہو، کیا اللہ
اللہ نے کسی کو توفیق دی کہ جائے حضرت علامہ قاری عرفان صاحب کے پاس، حضرت علامہ شہاب الدین صاحب کے پاس، حضرت 100 طلبہ ہیں، ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے یا کسی نے اگر نہیں کیا ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ورنہ پھر تقریر کیا ہوتی ہے شاید میں آپ کو اگر چند منٹ بھی میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، اس لیے کہ آج سن کر کے ہم سننی بنے پھر رہے ہیں، عمل کچھ نہیں کرنا، تقریریں ہونی چاہیے، اچھی تقریریں ہونی چاہیے، ملک و ملت کے مشاہیر خطبہ سے تقریریں ہونی چاہیے، خطابات ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے گا قوم کی تقدیر تقریروں سے نہیں بدلتی ہے، قوم کی تقدیر خطابات سے نہیں بدلتی ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اپنی حالت کے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہو تو تمہیں عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ مدرسے کا جلسہ سن لیا، گھر میں جا کر سو گئے، مدرسہ چلائے گا کون؟ تعاون کرے گا کون؟ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 30 سال تک آپ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو سنبھالتے رہے، ان کو پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ ہر فن میں کامل ہو جاتے ہیں، ہر فن کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دن بھی آتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو قاضی القضات کا منصب دیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے جو ہے تخت پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں زبیدہ بی نے حلوہ پکوایا تھا، وہ حلوہ جو ہے ہارون رشید کے دربار میں بھیجا کہ آپ اسے تناول فرما لیجئے، تو اس نے امام ابو یوسف سے کہا امام صاحب آپ بھی تشریف لے کر کے آئیں، بہرحال تخت پر ان کو بھی بٹھایا، بیچ میں حلوہ رکھا ہوا ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی والدہ کو خط لکھ دیا تھا، امی جان مجھے یہاں عظیم منصب مل گیا ہے، اب آپ گاؤں چھوڑ دیجئے اور شہر میں تشریف لائیے، تمہارا بیٹا قاضی القضات کے منصب پر فائز ہو گیا ہے۔ انہوں نے رخت سفر باندھا، شہر میں آتی ہے، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگاتے ہوئے ہارون رشید کے دربار میں پہنچتی ہے۔ وہ وقت میں ہارون رشید اور امام ابو یوسف دونوں بیٹھ کے حلوہ کھا رہے تھے، جیسے ہی ماں نے دیکھا بے ہوش ہو کر کے گر پڑی، جب ہوش آتا ہے امام ابو یوسف نے کہا امی جان آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عظیم منصب دیا ہے، تو ان کی ضعیف ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ صرف جلسے دستار میں نہ آیا کریں، بلکہ جو ہے کبھی کبھی آپ مدرسے کے اندر بھی جایا کریں، مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدرسے کے اندر ضرور جائیں، اور جانے کے بعد ذمہ داروں سے ملے، اور جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ ادارے کا ضرور تعاون کیا کریں۔ اللہ نے 100 دیا ہے 100 ہی دے دے، 200 دیا ہے 200 دے دے، 500 دیا ہے 500 دے دے، یعنی اللہ نے جس لائق بنایا ہے آپ ادارے کا تعاون کرے، اس لیے کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں مالوں کا اموال نہیں دلوں کا پیار دیکھا جاتا ہے، اور یہ مدرسہ معمولی نہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قضا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹھا بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔